الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 27 مارچ 2021 بروز ہفتہ ہے۔ ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع کا سلسلہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 3 سورت آل عمران کی آیت نمبر 133 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے نا، تو اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے ساتھ 2 طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت کا نام ہے طاقت روحانی، اور ایک طاقت کا نام ہے طاقت شیطانی۔ تو طاقت روحانی اور طاقت شیطانی کا شروع دور سے مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ شیطان بندے کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے طے کرنا ہے کہ ہماری یاری شیطان کے ساتھ ہے یا رحمان کے ساتھ۔ نمبر 2، اگر کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بندہ مغلوب ہو جائے، طاقت شیطانی کی بلبوتے پہ گناہ کر بیٹھے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس گناہ کو گناہ سمجھ کے اس پر ڈٹ جائیں، یا گناہ کو گناہ سمجھ کے اس سے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں؟ تو شیطانی طاقت تو گناہ پر ڈٹنے کی ہے، اور رحمانی طاقت جو ہے وہ ہمیں گناہ پر معافی اور نادم ہونے کا حکم کرتی ہے۔ تو جب بندے سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، اور معافی کے اوپر پھر اللہ پاک کو بہت سی چیزیں بندے کو محبوب ہیں جو چیز مل جاتی ہے۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ شیطان توبہ کرانے میں اتنا اس کو مشکل نہیں ہوتی جتنی توبہ کے اوپر جم جانے پر مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندے سے غلطی ہو جائے نا، تو شیطان کہتے ہیں اب غلطی کر لی ہے، اب معافی شافی کوئی نہیں ہے، بس ایک بار رب نے معافی دے دی تھی، تو بار بار معافی مانگ رہا ہے، لہذا تجھے معافی نہیں ملے گی، چھوڑ دے۔ میرے دوستو، یہ مسئلہ انسان کا نہیں ہے، رحمان کا ہے۔ معافی انسان سے مانگیں تو معاملہ اور ہے، معافی رحمان سے مانگیں تو معاملہ اور ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ توجہ رکھنا۔ مثلا ہم سے غلطی ہوتی ہے نا دنیا میں، کسی بندے سے جا کر معافی مانگ لیں، بھائی غلطی ہو گئی ہے، وہ بڑے دل والا ہوگا تو کہے گا جی میں نے معاف کر دیا، آئندہ احتیاط کرنا۔ پھر ہم نے غلطی کر لی تو دوسری بار بھی معاف کرے گا، لیکن تیسری بار تو بندہ کہے گا بھائی شرم کر، 2 بار میں نے تجھے معاف کیا، پھر غلطی کر رہا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی گناہ کی پہلی مرتبہ معافی مانگے یا 100 مرتبہ معافی مانگے، اللہ پاک کسی معافی مانگنے پہ پچھلے کا تانا نہیں دیتے کہ تو نے پہلے بھی معافی مانگی تھی پھر مانگ رہے۔ یوں رب العزت کے ہاں نہیں ہے، یہ انسانیت کے ہاں ہے۔ رحمان کے معاملہ یہ نہیں ہے۔ ایک بار غلطی ہوئی ہے نا، ویسے ہی شفقت سے معافی ملے گی جیسے 100 بار غلطی پر معافی ہمیں ملے گی۔ شیطان انسانوں کا معاملہ سامنے رکھ کے نا، کہ جیسے انسان کو معافی دینے میں بندے کو دقت ہے، تو وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں ایسے اللہ رب العزت کو معافی مانگ، جی نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، بندہ اپنی طاقت دیکھتا ہے معاف کرنے میں، کہ بھئی اب میں معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اب میں معاف نہیں کر سکتا، اب میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں تو معافی کی گنجائش ختم ہو سکتی ہے۔
کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی وسعت، اللہ رب العزت کی پاور ختم ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت معافی کو پسند بھی کرتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ اچھا ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، بعض لوگ اگر معافی میں اخلاص رکھ لینا، اخلاص کا مطلب ہوتے ہیں 3 چیزیں۔ نمبر 1 وہ کہیں میرے مولا یہ بالکل غلط کام تھا، میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ نمبر 2 وہ اس کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ کوئی اس طرح اخلاص اور سچی توبہ کر لینا تو بعض اوقات قرآن کریم میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، فرمایا ان کے گناہوں کو بھی اس اخلاص کی وجہ سے رب نیکیوں میں تبدیل کر لیتا۔ دیکھو ایک بندہ کسی کی غیبت کرے اور سچے دل سے معافی مانگے، اسے ثواب باقی نیکیوں کو ملے اور وہ غیبت بھی ثواب بن کے مل جائے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اس نیت پہ گناہ نہ کرے کہ بعد میں سچی توبہ کروں گا تو پھر میرا ثواب بڑھ جائے گا، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو لالچ اور دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو بڑا فرق ہے، تو اسی لیے ہمیں معافی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے روزانہ ہمارا چہرہ میلا ہوتا ہے، ہم دھو لیتے ہیں۔ آج صبح میں کسی وجہ سے موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ہمارے شاگرد عمر تھے، ملتان روڈ سے گزرے تو ادھر گزرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں استاد جی یہ رومال ہے ذرا منہ صاف کر لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ملتان روڈ کے اوپر جو گزرتے ہیں اس کا منہ یقیناً گرد و غبار آلودہ ہو جاتا ہے، دیکھو منہ میلا ہوا نا، ہم نے صاف کر لیا۔ یعنی بندے نے منہ صاف کرنا سیکھا ہے، اے کاش ہم بندہ دل صاف کرنا سیکھے۔ جب ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غیبت ہو جائے، گانا سن لے، جھوٹ بول لے، کسی کو دھوکا، تو اس سے بھی معافی مانگ لیں، اللہ سے بھی معافی مانگ لیں۔ ہم کپڑے کو دھونا سیکھتے ہیں، چہرے کو دھونا سیکھتے ہیں، جسم کو دھونا سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو دل کو دھونا نہیں سیکھتے۔ اللہ رب العزت سے جو بار بار معافی والا رہتا ہے نا، اسے قرآن کریم کہتا ہے نفس لوامہ۔ اور نفس لوامہ کون ہے؟ 3 نفس ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ بالکل گناہ گناہ گناہ، کفر، شرک یہ کراتا رہتا ہے، نیکی نہیں کراتا۔ ان کے لیے جب تک کوئی سچی توبہ نہ ہو کوئی مغفرت نہیں، کافر مر گیا تو کوئی مغفرت نہیں۔ دوسرا نفس لوامہ، یہ مسلمان کا نفس ہے، کبھی نیکی کبھی گناہ، لیکن جب گناہ ہوا نا دل میں یار غلطی کی ہے، کبھی اچھائی کبھی برائی، جب برائی کی تو دل میں یار غلطی کی ہے، ملامت کرتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے، یہ نفس لوامہ، یہ جنتی نفس ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ، جو نیکی کرتے ہیں، وہ انبیاء کا ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ نفس امارہ سے نفس لوامہ میں آ جائے نا، کہ پہلے گناہ پر ڈٹا ہوا تھا، مطمئن تھا، اب گناہ کرنے پر دل میں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ خلش تو پیدا ہو جاتی ہے نا، تو یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ ہم اس پر پریشان ہوتے ہیں، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ میرے ایک شاگرد ہیں، مجھ سے بیعت ہے، مجھے اپنے حال احوال بتاتے رہتے ہیں، بھائی استاد جی یہ غلطی ہوئی ہے۔ شروع میں جب بیعت ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ اپنا گناہ مجھے بتانا اور مجھ سے چھوڑنے کا طریقہ پوچھنا۔ 4 ماہ بعد ان کا ایک گناہ تھا، وہ وقفے سے ختم ہو گیا۔ تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنا گناہ مجھے بتانا، گناہ کو تو چھپایا جاتا ہے، آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا بس کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں، پھر بھی آپ بتائیں۔ ایک اہل علم بیٹھے تھے، انہوں نے اس کے سامنے پوچھا تو وہ مولانا مجھے پوچھنے لگے کہ گناہ چھپایا جاتا ہے، آپ نے پوچھنے کیوں کہا؟ میں نے کہا واقعی گناہ چھپایا جاتا ہے، لیکن شیخ اور مرید کا تعلق کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا بچہ اگر اپنی ماں کو نہ بتائے کہ میری شلوار میں ٹٹی ہے تو صاف کون کرے گا؟ کہتے وہ تو اس کی پلیتی بڑھتی جائے گی۔ میں نے کہا جو شیخ کا تعلق ہے نا وہ بھی ایسا ہے، اس بندے نے گناہ بتانا ہے نا تو 2 فائدے ہوں گے، یہ پھر گناہ کرے گا نہیں کہ یار وہاں بتانا پڑے گا اور شرمندگی ہونی، نمبر 1 فائدہ۔ نمبر 2 اگر کر بھی لے گا تو پھر اس کے بعد اس کو چھوٹنے کا طریقہ سمجھا دیں گے کہ یار اس سے آپ نے معافی کیسے مانگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ استاد جی چھوٹنے کا طریقہ تو آ گیا، لیکن یہ جو مجھ سے بار بار غلطی ہوتی تھی نا، تو اللہ کی قسم تیسری مرتبہ بتاتے ہوئے میرے دل میں آیا کہ یار مجھے تو استاد کہے گا تو ذلیل آدمی ہے، مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھایا کر۔ اس غیرت کی وجہ سے میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ دیکھو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، ہم گناہ کو ظاہر نہیں کرتے۔ شیخ کا تعلق ماں جیسا ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کے شلوار میں پلیتی دیکھے نا تو یہ نہیں کہتی جا شکا لٹی ہوئی کوڑا فلاں، وہ یوں بھگا نہیں دیتی بلکہ اس کی صفائی کا انتظام کرتی۔ تو غلطی ہو جائے نا، اس غلطی پہ ڈٹ جانا کار شیطان ہے، اور بندے سے بھول ہو جائے اور اس بھول کی بھی معافی مانگ لینا یہ کار آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا نا جنت میں پھل کھانے کا، کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی تھی،
کوئی نعوذ باللہ لعنت زدہ کام تو نہیں ہوا تھا، بھول ہی ہوئی نا، فنسی آدم، اس بھول پہ بھی اللہ سے معافی مانگی ہے. یہ ترتیب آدمیت ہے. تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، آپ پہلے اس کا ترجمہ سمجھیے، پھر اس آیت میں 2-4 موتی ہیں، ذرا وہ سمجھیے. رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو، بھاگو، چلو، کوشش کرو. کہاں؟ گناہوں سے معافی. کس سے؟ من ربکم، اپنے رب سے. وَجَنَّةٍ، اللہ آپ کو ایسی جنت دے گا، عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جیسے آسمان زمین کی لمبائیاں چوڑائیاں ہیں. اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اس آیت میں اگر غور کریں نا، مغفرت کی بات پہلے ہے، جنت کی بات بعد میں. نہیں سمجھے؟ پہلے کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ سے معافی مانگو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کی بات بعد میں ہے. اس سے ایک نقطہ سمجھ آیا کہ جب تک معافی نہیں ہوگی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا بندہ. بس یہ بات طے ہے. اللہ سے معافی مانگنی. معافی 2 طرح کی، اللہ چاہے اپنی قدرت کاملہ سے ویسے ہی معاف فرما دے، رب العزت چاہے کسی نیکی کی بنیاد پہ معاف فرما دے. اللہ چاہے ماں باپ کی دعا سے، بڑوں کی دعا سے، کسی اچھی کام کے دعا پہ جو دعا لگتی ہے نا اس پہ معاف فرما دے. دعا بہت بڑی چیز ہے. ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، میں جتنا بھی جملہ ان کے لفظ بڑا بولوں وہ بھی کم ہے. ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ ولایت 95% بندے کو دعا سے ملتی ہے، 5% بندے کو عبادت سے ملتی ہے. اصل ہوتی ہے کسی کی دعا لینا، خصوصاً ماں باپ کی دعا. ماں باپ کی دعا جو اولاد کے لیے ہوتی ہے نا، یہ ریاکاری والی نہیں ہوتی. کبھی ماں اور باپ دعا دیتے وقت ریاکاری نہیں کرتے اولاد کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے. کچھ دعائیں ریاکاری کی بھی ہوتی ہیں نا، تو وہاں ریاکاری والی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فلاں معاملے میں 14 سال لیٹ کر لیا اور ماں کی خدمت کی، تو میری ماں کی 95% دعائیں میری ولایت میں شامل ہیں. تو اصل ہے اللہ کی معافی. کسی کو نہیں، اللہ کسی کی دعا کے اوپر معاف کر دے. یہ جیسے ہی رب معاف فرما دے تو پہلے معافی ہوگی پھر جنت ہوگی. اچھا، اب اس پر ایک سوال ہے. معافی کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو اس طرح مل گیا، نمبر 1 عذاب، نمبر 2 اللہ کی اپنی منشا پہ. اب عذاب 2 طرح کا ہے. ایک عذاب کافر کو ہے اور ایک عذاب مؤمن کو ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. بڑا فرق ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 90 عذاب مہین کے تحت، وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اس آیت کے تحت ایک نقطہ ارشاد فرماتے ہیں. ہمارے اکابر کو اللہ پاک نے علوم کے سمندر عطا فرمائے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ہے نا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، تک پورے قرآن میں نے ڈھونڈا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ عذاب مہین کا لفظ نہیں ملا. تو کیا اس کا ترجمہ یہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، کہ کافر کو ضلالت والا عذاب ملے گا، ذلت والا عذاب ملے گا، لیکن مومن کے لیے عذاب کی بات ہے، ذلت کی بات نہیں ہے. تو بڑی عجیب نقطہ فرمایا کہ مومن کو جو عذاب ہے نا وہ اس لیے ہے کہ اس کے گناہوں سے اس کو پاکیزگی ہو جائے، اسے جنت بھیج دوں. اور جو کافر کو عذاب ہے نا اس کی ضلالت اور توہین کرنے کے لیے. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقطہ دیا. اور یقین مانے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے اس آیت سے میں نے حل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، حضرت شیخ الہند کو کسی آیت پہ ایسے دیکھ لینا تو مسئلہ ایسے کھلتا اور نکھرتا ہوا سمجھ آتا ہے. میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ہے آپ کی اپنے دشمن سے لڑائی ہوتی ہے اور آپ اسے مارتے ہیں. ایک ہے کسی بات پر آپ اپنے بیٹے کو مارتے ہیں. ان دونوں ماروں میں فرق ہے. شیخ الہند یہی سمجھانا چاہتے ہیں. جب آپ دشمن کو ماریں گے اس کی اصلاح کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. اور جب آپ اپنے بیٹے کو ماریں گے کسی بات پر، اصلاح کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. تو حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِین، کافر اللہ کا دشمن ہے، اسے جو عذاب ہے وہ ضلالت والا ہے. اور جو مومن کو عذاب ہے یہ تزکیہ اور پاکیزگی والا ہے کہ جنت بہت اعلیٰ جگہ ہے، یہ بندہ پاک صاف ہو کر جنت پہنچے. تو پہلی کیا فرمایا؟ من ربکم کی جگہ مغفرت، پہلا مغفرت کی بات کی. تو معافی ہوگی تو پھر آگے معاملہ چلے گا. اچھا، آگے اللہ نے جنت کی بات کی ہے. اچھا، ایک جملہ ہے، جنت زمین آسمان سے تو بڑی ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
زمین آسمان سے بڑی ہے. تو اللہ پاک نے بڑی چیز کی مثال دینے کے بجائے چھوٹی چیز کی مثال کیوں دی ہے؟ زمین آسمان تو چھوٹے ہیں نا, زمین آسمان سے بھی بڑی ہے. تو رب العزت جنت کی مثال کے لیے چھوٹی چیز کی مثال اختیار کیوں فرما رہے ہیں؟ چھوٹی چیز کی بات فرمائی کہ یہ جو آسمان زمین ہے نا, اس جیسا معاملہ آپ کو ملے گا. اس کی ایک وجہ ہے, ایک ہوتا ہے ما غاب عنہ اور ایک ہوتا ہے مبصر. مبصر کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو, اور غیب کی چیز وہ ہوتی ہے جو بندے کو نظر نہ آئے. دنیا میں رہ کر آپ سے اور مجھ سے جنت غائب ہے, ہم نے نہیں دیکھی. لیکن زمین آسمان کے معاملے تو ہم دیکھ رہے ہیں, بے اتنے آسمان ہے تلے زمین ہے, اور ہمیں اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت پتہ آتا بھی ہے, دیکھ رہے ہیں بھی اتنا لمبا اتنا چوڑا. تو انسان کو جو چیز نظر آ رہی ہو نا, اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس چیز سے جو نظر نہ آ رہی ہو. تو اللہ نے زمین آسمان کی مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کے ذہن کے پیمانے محدود ہیں, لہٰذا اس کو زمین آسمان کی مثال دے دوں. اتنی بڑی جنت ہوگی تو ٹھیک ہے بھی اتنی بڑی جنت. یہ انسانی ذہن کے پیمانے کا لحاظ رکھا ہے اللہ رب العزت. اچھا فرمایا زمین آسمان جتنی بڑی جنت ہے. یہاں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں. جنت کہتے ہیں باغ کو. باغ میں بندے کو خوشبوئیں ملتی ہیں, پھل ملتے ہیں, سب کچھ ملتا ہے. تو جس کا باغ ہونا اس کی سب کچھ ہے. سب سے بڑی خوشی کو باغ کہتے ہیں. کہتے نہیں ہیں آپ کی بات سن کے ہمارا دل باغ ہو گیا. باغ کا مطلب یعنی خوشی کی انتہا ہے. تو جنت خوشی لینے کی انتہا, یعنی اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں اپنی ہر چاہت پوری ہونے پر افسوس نہ ہو کہ پوری نہیں ہو رہی. تو کچھ چاہتیں, کچھ خواہشیں, کچھ مانگیں, کچھ امنگیں, کچھ نیڈز بندے کی رہ جاتی ہیں جو اللہ جنت میں اس کی پوری کرا کے دیں گے. اسی لیے دنیا میں کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے رہو, خواہش پوری کرنے کے لیے نہ رہو. کیوں؟ دنیا میں ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے خواہش نہ رکھیں بلکہ آپ ضرورت کو سامنے رکھیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین کے لحاظ میں سوچنے میں تھوڑا سا فرق ہے. فرمایا جب آپ دین کو سوچیں گے تو اپنے سے زیادہ بڑے کو دیکھو کہ یہ تو اتنی نیکی کر رہا ہے اور میں تو بہت کم کر رہا ہوں. اور جب دین کا یہ دنیا میں دیکھیں تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں کہ دیکھو اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس ہے. مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ دیکھیں نا موٹر سائیکل والے کو, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ کے دل میں شکر کا مادہ آئے گا. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, آپ دیکھیں سائیکل والے کو تو آپ کہیں گے جی واقعی سائیکل ہے اس کے پاس, میرے پاس موٹر سائیکل ہے, میں اس سے اعلیٰ ہوں, اللہ پاک نے مجھے نعمت زیادہ دی ہے اس حساب سے. ورنہ تو ہر بندہ اللہ کے سامنے برابر ہے, تو بندے میں شکر کا مادہ آئے گا. آج ہماری ملاقات ہوئی حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم العالیہ سے. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور نشانی ہیں. موٹر سائیکل پہ بیٹھنے لگے تو میں نے ان کو ایک پرانا ان کا مذاق یاد دلایا جو موٹر سائیکل کے لیے فرماتے تھے نا. تو مجھے کہنے لگے جی میں تجھے پوری بات سناتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سائیکل تھا نہیں. اس زمانے میں سائیکل نیا آیا تو فرماتے تھے یہ سائیکل جو ہے یہ 14ویں صدی کا گدھا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس گدھے پر بیٹھ کر چلانا پڑتا ہے, اس کو یوں کرے تو چل جاتے. تو کہا میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ سائیکل کے بعد جب موٹر سائیکل آیا ہے نا تو یہ 14ویں صدی کی دلدل ہے ہماری. دلدل کہتے ہیں گھوڑے کو, کہ یہ 14ویں صدی کی ہماری دلدل ہے اور گھوڑا ہے, یہ اس طرح چل رہا ہے. تو اس سے خود اندازہ لگے بندہ اپنے سے چھوٹی چیز والے کو دیکھے نا, میں تو دلدل بیٹھا اسے کل کھوتا ہے, تو بندے کو شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو دنیا کے لحاظ میں بندہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے. اچھا جنت ارض السماوات والارض. اگلا جملہ اعدت للمتقین, جنت مؤمنین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. یہ ماضی کا لفظ ہے, تیار ہو چکی ہے. یہاں سے ایک عقیدہ سمجھ آیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت اللہ قیامت میں بنائے گا, ابھی نہیں بنی. یہ جو نیچری فرقہ ہے یہ اس پر رد ہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے. یہ جو نیچری فرقہ آپ جانتے ہیں جن کے بانی کون ہیں؟ سر سید احمد خان. بڑے جملے میں واہ واہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں. سر سید کے کبھی نظریات پڑھ کے دیکھیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ سر سید کے نظریات کیا ہیں اور سر سید احمد خان کن نظریات کے حامل تھے اور کن نظریات کو پھیلاتے تھے. لفظ نہ دیکھا کریں, ان کے باتوں میں نیچری مذہب کا بانی ہے سر سید احمد خان. اور ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ نہیں ہے, جنات اور فرشتے نہیں ہیں, اگر ہیں تو نظر دکھا دیں. ہمیں آج تک تو نظر نہیں آئے.
یعنی اس طرح کئی چیزیں تھیں. تو انہیں کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ آپ نے یہ سوال کہاں سے سوچا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی عقل سے سوچا. تو اس نے کہا تیرے اندر تو عقل نہیں، عقل ہے تو مجھے نکال کے دکھا دے. تو اس نے کہا جی عقل ہے لیکن ڈاکٹروں کے کہنے پہ عقل مانتا ہے، تو خدا کے کہنے پہ جنات نہیں مانتا تو. ایک اور بات تھی، کہتے ہیں ریل میں سفر کر رہے تھے اور ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس ریل میں، تو اس کے سامنے نے مسئلہ بیان کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن میں بار بار آیا ہے. ایک ہی بار کافی تھا، بار بار کیوں کہا ہے اللہ نے؟ تو کہتے ہیں وہ خان صاحب بہت جوشیلے آدمی تھے، انہوں نے اپنی جیب سے چھری نکالی اور اس کے ایک کان کو پکڑ کے کہا کہ میں تمہارا ایک کان کاٹتا ہوں. میں نے کہا شرم کر. تو لوگ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ایک کان بھی کاٹوں گا، ایک آنکھ بھی کاٹوں گا، ایک ہاتھ بھی کاٹوں گا. انہوں نے کہا جی وجہ؟ انہوں نے کہا جی دو آنکھیں ہیں، ایک سے کام چلتا ہے، دوسری کی ضرورت کیا ہے؟ دو کان ہیں، ایک سے بندہ سن لیتے ہے، دوسری کار کی ضرورت کیا ہے؟ دو ہاتھ ہے، ایک سے ہاتھ کام چل جاتا ہے، دوسری کی. تو انہوں نے کہا جی ہر ہاتھ، ہر آنکھ، ہر کان کی حکمت ہے. تو اس نے کہا قرآن کریم میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر بار میں اللہ کی حکمت ہے. وہ حکمت جا کے مفسرین سے پوچھ لو تو یہ سمجھائیں گے. تو یہ الٹے نظریے تھے نا ان کے. تو یہ بھی انہی کا نظریہ تھا کہ جنت جہنم بنی نہیں ہے، اللہ قیامت میں بنائیں گے. بھائی نہیں بنی تو جو حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، او حفرۃ من حفر النیران، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ قبر، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو جب نہیں بنی تو یہ گڑھے اور باغ کیسے ہیں پھر؟ قیامت میں تو اللہ رب العزت یہ جنت کی برانچیں کھل رہی ہیں نا جن کی قبر جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کی شاخیں کھل رہی ہیں جن کی قبر جہنم کا گڑھا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے. تو یہ تو بن چکی ہے تو ہے. اچھا نہ بن چکی ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کا وزٹ کیسے فرمایا تھا؟ یہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنمیوں کو یوں تمثیل حضور فرماتے ہیں، یہ جو جنتیوں کا معاملہ یوں، یہ کیسے دیکھا اگر بن نہیں چکی تھی؟ اچھا پھر اس پر تعویل پہ تعویل، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے. تو ان نظریات میں ایک نظریہ یہ بھی، بعض لوگ جنت اور جہنم کے نظریوں کے اندر بیچارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. اس کی وجہ کہ ہمارے سامنے نہیں ہے نا چیز. جب سامنے نہ ہو تو مثال سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے زمین آسمان کی مثال جنت کے لیے سمجھائی کہ یہ تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ رہے ہو. اعدت للمتقین اور اعدت للکافرین، پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا جہنم بھی تیار ہے اور جنت بھی تیار ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم فرمائے، صراط مستقیم پہ رکھے. اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت